السلام علیکم. دل اس کی عظمت کی بڑے کا قائل ہر سانس ہر پل پر اس کی رحمتوں کا صدقہ ہے، جس کی شان و شوکت حمد و کبریائی میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے. وہی وہ جو مقتدر اعلی رب مطلق رب مسکون کا داتا و مولا و حکمراں، جس کے بعد ہم توب استغفار میں رجوع ہوتے ہیں، قطع بخشی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہر سجود بندگی سے رضامندی کے طالب، وہ جس کی شان و شوکت عفو درگزر جاہ و جلال ہمیشہ سے باقی اور ہمیشہ باقی رہے گا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. درود سلام سید العرب الادم جمل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ اسے کچھ صلو علیہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین پیغام حق لائے. آج کے اس سخت اور ذلت خور ماحول میں جو رات و دن ہر طرف سے فتنے ہی فتنے گھیر رکھے، اہل ایمان اپنی زندگیوں میں تڑپتے سسکتے سسکیوں پر دن گزار رہے ہیں. شاید یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں سرمست اور سرگرم، قرآن کی طرف آنے والوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے استفادہ کروانے والے بہت کم سے کم ہو گئے. دکھاوا زیادہ ہو گیا، ڈر و خوف بیٹھ گیا، ہر شخص سے لوگوں پر اپنے نفس کا یلغار ہوا اور اپنے نفس کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے جو اس کی تعلیم میں نہیں دی گئی تھی. میں جاننا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اور یہ بتلا کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر اس تمام ماحول اور حرکات اور نفسی دور میں کیوں قرآن کے برکات سے ہم محروم ہیں، اور جناب رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور محکم تعلیمات کے باوجود بھی ہم اس سے کوس ہو گئے. ہر طرف سے یہی چرچا ہو رہا ہے کہ سہاروں پہ آنسوؤں پر زندگی گزاری جا رہی ہے، حرکت عمل بند ہو رہا ہے اور لوگ عملی زندگی سے محروم ہو رہے ہیں. نہ توکل کا رشتہ آسمان اور زمین کے شہنشاہ سے وابستہ رہا، نہ سہارے کا وزین تعلق قربت الوثقا کا وابستہ رہا، نہ اللہ کے رسول آخری سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اتباع و اطاعت کا جذبہ منسلک رہا. بس یہی زندگی لوگوں نے بنا رکھی ہے اور ہم سب نے یہ بنا رکھی ہے کہ اپنے آپ کا ہی سوچتے ہیں. جس منصب بندگی کے لیے بھیجا گیا تھا، جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی اور جو اعلیٰ کلمت الحق کا آوازہ بلند کرنے کی تلقین کی گئی تھی، وہ سب کچھ ختم کر بیٹھے. آئیے ہر کوشش سے یہی بات ہو رہی کہ ہمارے لیے غیبی بندوبست ہوگا، ہمارے لیے کوئی آئے گا اور فتح کا کھارا بٹھائے گا اور ہم اسی کے سائے تلے اسی کے جھنڈے تلے ہو جائیں گے. ہم تو کچھ نہیں کریں گے، صرف سہاروں پر بیٹھ کر انتظار کریں گے، امیدوں پہ جیئیں گے اور وقت گزارتے رہیں گے. انسانی زندگی کا خاتمہ اور دنیا کا خاتمہ ہونے والا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کے رہے گا. قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ جو قرآن و احادیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے اور کئی صورتیں اس سے باخبر کر رکھی ہے. اللہ کے نبی آخری سرور کونین معلم کتاب حکمت شمس اللہ بدر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ 4 مہینے 4 دن کی زندگی نے وہ سب کچھ دے دیا تھا جس سے آج تک محروم رہی. اور بات پکار اٹھ رہے ہیں کہ مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی آئیں گے اور مہدی ہمیں بچا لیں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مہدی کون ہے؟ وہ صاحب ہدایت جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور جو قیامت صغریٰ سے پہلے وہ نمودار ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا، اللہ عز و جل انہیں اس امت میں معمور فرمائے گا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے.
آپ کی نسل سے ہوگی۔ قرآن کلام اللہ کی وہ مایہ ناز عظیم ترین کتاب ہے جس نے اگلے پچھلے سبھی کو شمار کر کے جمع کر کے پیش کر دیا۔ محدثین اور مورخین میں بالخصوص طبقات مفسرین سورہ بقرہ کی آیت 114 کے بارے میں کہتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی ترجمہ ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب۔ مفسر طبری بیان فرماتے ہیں جو امام المفسرین ہیں ابن جریر طبری کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت 114 کی تفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کی دنیا میں ذلت و رسوائی، اس آیت کا ایک حصہ اس وقت ہوگی جب مہدی کا ظہور اور قیام ہوگا، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور وہ انہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ یہ ان کی ذلت رسوائی ہوگی۔ اور اس آیت کے آخر میں عذاب عظیم کا معاملہ تو وہ جہنم کا عذاب ہے، اہل جہنم سے کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ ان کی موت آ کر ختم ہوگا۔ اس آیت کے مطابق امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں اور مفسر سدی اور قتادہ نے اس سے بیان کیا ہے کہ دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی مہدی کے ظہور کے وقت ہوگی، جبکہ ان کے شہروں موریا، رومیہ اور قسطنطنیہ وغیرہ کو فتح کر لے گی۔ یہ آیت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی ہوگا۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر بھی کہتے ہیں، اور فتح القدیر میں مفسر شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے طرف سے قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گے۔ اور سورہ زخرف کی آیت 85 میں وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور یقیناً قیامت کی علامت ہے، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کا اشارہ۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ احادیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبریں دی ہیں اور کہا کہ جب ظلم انتہا کو بڑھ جائے گا، یہود و نصارہ اور مکاروں کی تعداد امت مسلمہ کو دیمک کی طرح چاٹنے لگے گی اور اہل ایمان تڑپ کر رہ جائیں گے۔ اس وقت ہادی مہدی کا ظہور، جس کے بارے میں احادیث کے عقیدے میں 350 حدیثیں کثرت کے ساتھ ملتی ہیں، جس میں سند کے اعتبار سے بعض منسوب شدہ موافق رکھنے والی ہے اور بعض صحیح اور اسناد۔ آثار اور مہدی کے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں ان میں حسن صحیح حدیثیں اور مرفوع حدیثیں 22 اور آثار 5 ملتے ہیں۔ تفصیلاً یوں سمجھ لیجیے کہ 30 مرفوع حدیث اور 16 موقوف اور مقطوع آثار صحابہ و تابعین اور تبع تابعین صحیح اسناد سے ثابت ہے، جن کی مجموعی تعداد 46 ہوتی ہے۔ جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ آج امت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف پوری توجہ سے راغب نہیں ہے۔ یہی افسوس کا المیہ ہے کہ ہمارا سب کچھ ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ سنیے گا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے صاحب تاج والمعراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق حدیث 4284 اور اون المعبود جلد 11 صفحہ 373 اور مسند احمد بن حنبل جلد 30 صفحہ 36 کے مطابق، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مہدی میرے عالم سے ہوگا اور وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس بارے میں تفصیلاً ایک ذکر ملتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا المہدی حقا ہوا، کیا واقعی مہدی ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ حقیقت ہے۔ میں نے پوچھا پھر ممن ہوا، وہ کن میں سے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ قریش میں سے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا قریش کے کس خاندان سے ہوں گے؟
یہ میری بات سوالیہ تھی اور جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ بنو ہاشم میں سے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ بنو ہاشم کی کس شاخ سے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بنو عبد المطلب سے ہوں گے۔ میں نے پوچھا پھر بنو عبد المطلب کے کس گھر سے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا من ولد فاطمہ، وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب یہ حسنی اور حسینی ہوں گے، ددیال ان کا حسنی ہوگا اور ننیال حسینی ہوگا، اور ان کا نام اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان حق سے مہدی نکلا، اور مہدی ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کا غلط عقیدہ ہے کہ وہ سامرا کے غار سے نکلیں گے اور وہ محمد بن حسن عسکری ہوں گے، ایسا نام حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس مستند دلائل موجود ہے، لائق کتاب اللہ کی موجود ہے، اور بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستند حدیثیں موجود ہیں۔ محدثین نے حتی المقدور صحیح حدیثوں کو صاف بیان کر دیا، غلط منسوب شدہوں کو علیحدہ کر دیا۔ یہ امت کا احسان ہے، اللہ عز و جل مالک و مولا فرما روا کا، جس نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے گا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ دنیا ظلم و سرکشی سے نہ بچ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری آل یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو دنیا کو اسی طرح عدل انصاف سے بھر دے گا جس طرح جو ظلم و سرکشی میں مبتلا ہو چکی ہوگی۔ ہم حدیث کے تمام دلائل اختتام پر دیں گے، آپ کو اس بیان کے اختتام پر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں، محمد رسول اللہ کو اپنا نبی برحق ماننے والوں، دوستو عزیزو، یہ وقت دنیا پر اہل ایمان کے لیے بڑا تنگ اور قیامت کے قرب کا ہے۔ قیامت صغریٰ میں مہدی کا ظہور ہوگا، قیامت کبریٰ میں شور پھونکا جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ذکر فرمایا تھا ابو سعید کی روایت کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کچھ خد و خال بھی بیان فرماتی تھی۔ فرمایا تھا کہ مہدی میرے نسل سے ہوں گے، کشادہ پشانی ہوں گے، اور کل صورت کھڑی ستوا ناک ہوگی۔ وہ زمین کے ظلم و ستم سے بھر چکے ہونے کے بعد اسے عدل اور انصاف سے معمور کر دے گی، اور وہ دنیا میں 7 سال تک حکومت کرے گی۔ انہی کے دور میں فلسطین میں مقام لط کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مدد کریں گے، ساتھ دیں گے، اور وہاں دجال کو مارا جائے گا۔ اور دمشق کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اس دمشق کی مسجد کے امام ہوں گے، اور جب وہ پیشکش کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہ آپ نماز پڑھائے، تو کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی پڑھائیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے ساتھ نماز با جماعت ادا کریں گے۔ اب یہ جو اماموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں امام فلاں امام فلاں امام، یہ ساری ذہن کی قلع بازیاں اور اپنی عقیدت کی وجہ سے لوگوں نے کر رکھا ہے۔ امام مہدی امام مہدی، اللہ کے رسول نے ان کا لفظ امام مہدی نہیں فرمایا، صرف المہدی منی فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہوں گے۔ اگر امام کا لفظ ہوتا تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو ہوتا۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ہاں یہ بات اور الگ ہے کہ احادیث کے علماء کو امام کا لقب دیا گیا۔ امام ایک مشرف با عظمت رتبہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے متقین امامہ کے لقب سے نوازا، جو آج بھی اللہ عز و جل کے انعام و کرم اور جود و سخا سے اس کی مرضی پر رضامند ہوتا ہے اور اس کی چاہت میں معمور ہوتا ہے، اس کو یہ منصب دیا جاتا ہے۔ کہنے میں کچھ
قباحت تو نہیں ہے، مگر یہ اس عقیدے کی طرف لے جاتی ہے جو محمد بن حسن عسکری سامرا کے غاروں کا عقیدہ ہے، جو امام زمان کا عقیدہ بول کر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ان قلاب آدمیوں سے، ان چیزوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے برحق کہتا ہے، سچ کہتا ہے اور حق کہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آنے والی خبر امت کو بتا دی، ہر فتنے کے بارے میں اطلاع دی تھی، ہر وجہ کو خاص و عام کہہ دیا، اور خود آخری خطبہ حجۃ الوداع میں جو بلغ الشاہد الغائب کہہ کر فرمایا کہ میری باتیں جو کہ تم آنے والے تک پہنچا دو۔ یہ اس نبی برحق اور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شاہکار کہ آپ نے امت کو یہ بات کا حکم دیا۔ کسی اور پیغمبروں کے بارے میں تو قرآن ہر بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو جو چیزیں دی، جو بتایا، جو کردار سکھلایا، قرآن شاہد اور گواہ ہے بارے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اور ملتی ہے جس میں صاحب صدق و صفا سید آخری سرور کشف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے کشادہ پیشانی والا اور ستواں کھڑی ناک والا شخص حاکم نہ بنے گا۔ وہ دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا جو کہ ظلم چور سے بھر چکی ہوگی، اور اس کا عہد خلافت 7 سال ہوگا۔ دوستو عزیزو، یہ امت میں ایک زبردست ہدایت یافتہ عالم ہوئی اور امت بغیر کسی جبر اغراء اختلاف اور شبہ و شبہات کی انہیں برحق مانے گی۔ ان کی سچائی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور یہ یہود و نصارہ کی ساری سرکشیاں ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ وہ جو سفید قبرستان رکھنے والے سیاہ کار، سیاہ فتنہ پرور، جو دنیا کے ماحول کو تباہ تاراج کر کے رکھے، جو ساری بڑی طاقتیں مل کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کاٹنا چاہتی ہیں، خود اکھڑ جائیں گے وقت پر۔ مگر امت کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، امت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گا، اور امت کے اوپر یہ گراں قدر ذمہ داری ہوگی کہ وہ حق کے کلمہ قرآن سے دل لگائے اور قرآن کو پڑھے اور قرآن کے منشے مقصود پر توجہ دے، اور قرآن کے ہماگیر پیغام سے اپنی زندگی کو وابستہ کر لے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن ہی باقی رہے، پھر ایک دن باقی کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ اس دن کو ہی تعیین کر دے گا، پھیلا دے گا، یہاں تک کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو حکومت دے گا، اور اس کا نام میرے نام پر، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یہ بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ امام منتظر نہ ہوگا، وہ امام زمانہ ہوگا، وہ صرف مہدی ہوں گے، مہدی ہوں گے، مہدی ہوں گے، بلا شک و شبہ۔ اس بارے میں کوئی گمان کرنے کی ضرورت نہیں، اس بارے میں کوئی خلاباریاں کھانے کی ضرورت نہیں، اس بارے میں عقیدے کو جھول میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں، ہم بولتے رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی آخری سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی الفاظ ہے، اور وہ الفاظ میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہدی کے بارے میں ذکر فرماتے کہ وہ مہدی اہل ایمان کے امام ہوں گے، مسجد میں امام ہوں گے، اور قیادت انہی کی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس تک رہیں گے، وہ خنزیر کو اور دجال کو ختم کر دیں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ ساتھ ہوں گے، ان کی موت کا تذکرہ احادیث میں نہیں ہے، مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو کچھ فرمایا سارے تفصیلات حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ کئی حدیثیں میں نے آپ کو بتایا
یہ کتنی حدیث صحیح ہے اور کتنی حدیث منسوخ شدہ ضعف پر ہے، اور آثار کتنے ہیں؟ کیا ابھی آپ کے لیے وقت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سچائی سے یقین کر لیں؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں، شیعہ جو کہتے ہیں کہ وہ مہدی ہوں گے، امام ہوں گے، ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے، اپنی باتیں، ان کا زیادہ ہونا ہے اس بارے میں۔ اور آج کل جو ویڈیو کلپس لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، سلام یا مہدی، سلام یا مہدی، ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا، اور سادہ لوگ مسلمان ان چیزوں پر جلد یقین کر لیتے۔ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے، اس میں کئی لوگ اٹھے، کئی لوگ دعویٰ کرے مہدی ہم ہیں، انا مہدی، انا مہدی، مگر سارے کے سارے جھوٹے، فریبی اور دغاباز اور شیطان کی اولاد سے تھے۔ مہدی جب آئیں گے تو قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہ اہل ایمان کو اکٹھا کریں گے، اور شان بشان ان کے ساتھ وہ پیغمبر عظیم و جلیل جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا فرمایا، عیسیٰ ابن مریم، کہ وہ ساتھ رہیں گے، ان کی نیابت میں ہوں گے، ان کی قربت میں ہوں گے، اور مسلمان اکٹھا ہوں گے۔ یہاں تک کہ جناب سرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایت کے مطابق یا خراسان سے سیاہ جھنڈے والے لوگ نکلے گے، اور اس روایت کے مطابق لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فارس، خراسان تو وہاں پر ہی، مگر وہ اہل ایمان کا گروہ ہوگا جو سیاہ جھنڈے لے کر نکلے گا قیامت سے پہلے، اور ان کی قیادت مہدی کرے گی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اگر تم برف کا بھی سامنا کر رہے ہیں تو گھٹنوں کے بل چل کر اس لشکر میں شریک ہو جانا، کیونکہ وہ حق پر ہوگا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ موجودہ تناظر میں ہر طرف سے دنیا کا شکنجہ جو کسے جا رہا ہے، ہر ملک میں، ہر علاقے میں جو اسلام فوبیا کا چرچا ہے، دنیا میں بڑی نفرت انگیز طور پر نقاب کو کھینچ دینا، برقعے کو پھینک دینا، گالی گلوچ کرنا، کیا یہی دنیا کا طریقہ ہے؟ یہی انسانیت ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کا دعویٰ کرنے والے، انسانی زندگی کے احترام کے لیے بڑی بڑی کانفرنس اور بڑی بڑی کنٹریوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے، یہی انسانیت ہے کہ رات دن بے تحاشا انسانوں کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، معصوم بچے ختم ہو رہے ہیں، گھروں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ اب لوگ آگے امید میں پکار اٹھ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کارنامہ ہو جائے تو آسمان سے اتر آئے اور زمین سے نکل آئے۔ مشقت کرنا پڑے گا، ہدایت کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا، اور بندگی کا ثبوت دینا پڑے گا، اور شمس بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہوائے نفس، نفسانی زندگی، خواہش، بلحوثیاں، رسم و رواج، حسد، شر، یہ ساری چیزوں نے امت کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ امت چاروں طرف سے کچوں کے اور زخموں کا شکار ہو رہی ہے۔ اتنے دنیا میں مسلمان ہو کر بھی ایک ان کا امیر نہیں ہے۔ قرآن نے جو ہم کو عقیدہ دیا ہے وہ اللہ کے بعد رسول کی اتباع اور پھر امیر کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پاس امیر المومنین ہوگا جو ساری امت کی قیادت کرے گا، امت کو سنوارے گا، امت کے ساتھ رہے گا، اور امت کے ہر سمت سے نگرانی اور ذمہ داری کو نبھائے گا۔ مالک مولا ارحم الراحمین بہتر جانتا ہے کہ کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس طریقے سے آج ہماری زندگیوں میں دکھ اور رنج اور غم اور تکالیف بھری ہوئی۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے اس اجتماع میں آپ کا ذکر، آج کے بیان میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں
کہ آپ جتنے سکتے میں خاموش سن رہے ہیں دوستوں عزیزوں اور ماں اور بہنوں، یہ وقت عمل صالح کا وقت ہے، یہ وقت اتباع کا وقت ہے، یہ وقت قرآن سے منسلک ہو کر اللہ کے حضور میں فریاد کا وقت ہے۔ ہمارے پاس کچھ عمل ہوگا تو ہاتھ اٹھے بھی تو فریادیں مقبول ہوگی، سجدے کے لیے سر جھکے گا تو ظاہر اور باطن یکساں ہونے کی وجہ سے قبولیت کا حقدار بن سکتا، ہاتھ نمراد نہیں لوٹائے جائیں گے، سچ کی عزت ہوگی اور جھوٹ کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کلام اللہ میں سورہ بقرہ کی آیت ہر چیز میں ذکر آیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو بھی ہدایت آدم تمہاری ذریت کے پاس، تمہاری اولاد آدم کے پاس میری آ رہی ہے، اگر وہ اس پہ عمل کریں گے، اتباع کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ قرآن ڈراو دیتا ہے، قرآن امیدیں دلاتا ہے، قرآن متحد کرتا ہے، اور قرآن عظمت والی رفعت والی کتاب ہے جو ایمان کا سب سے بڑا سبب ذخیرہ ہے ہدایت کا۔ یہی وہ مضبوط اللہ کی کتاب ہے جو استقامت دیتی ہے، جو ہدایت کی طرف لے آتی ہے، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت کافی لوگوں میں ہنگامی حالات ہیں اور سبھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے۔ ابھی کچھ علامتیں باقی ہیں جو مہدی کے آنے کی ظہور کی وجہ ہوگی، ابھی وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے۔ زمین میں دھسا دیا جائے گا، صورتیں مسک ہو جائے گی، آسمان سے بارش بند ہو جائے گی اور افلاس بڑھ جائے گا، غربت بڑھ جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علماء ایک دیگر بعد حق پرست علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور وقت کی تمام کار گمراہوں کے ہاتھ میں آ جائے گی اور ان پڑھ اور جاہل لوگ حکمراں ہوں گے دنیا کے، برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت جلد 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 گزر جائے گا، مہینہ ہفتے میں ہوگا، ہفتہ دن میں ہوگا اور دن ایک گھڑی کے مطابق ہوگا، یعنی سیکنڈوں میں گزر جائے گا۔ ماں باپ کی بات نہیں سنی جائے گی، نمازوں کو دکھاوے میں پڑھا جائے گا، عورتوں کی اتباع کی جائے گی، نفس کی غلامی کی جائے گی، حق سے نفرت برتی جائے گی، جھوٹ سے دل لگایا جائے گا، سچ کو برا سمجھا جائے گا اور حق کو فریب جانا جائے گا، باطل کو سچا سمجھا جائے گا اور افلاس ساروں سمت ہوگی۔ صبح کی صبح گائی گھروں سے ختم ہو جائے گی، قرآن زبانوں سے ہو جائے گا، کتاب گھر میں تو ہوگی مگر دل خالی ہوگا، اندھیرا عام ہوگا، رحمت اور برکتیں ختم ہو جائے گی، افلاس اور غربت پڑ جائے گی اور بدعت کا چرچا ہوگا، گمراہ مقررین امت کو گمراہ کریں گے، ان کی کثرت ہو جائیں گی، ان کے چرچے ہوں گے اور امت مہارت سے خالی ہوگی، ان میں کوئی امیر نہیں ہوگا۔ آج برسوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے دیکھتے دیکھتے دنیا سے گزر جائیں گے، آنے والے دن کون سے ہوں گے، آنے والا ماحول کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابھی توبہ استغفار کرو، معافی اور پناہ مانگو، اللہ کے حضور میں اپنے رشتے کو مضبوط کرو اور جو کچھ عمل کر رہے ہیں مستقل عمل کرو، تھوڑا ہی کیوں نہ عمل ہو۔ شب عبد الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننے والوں وقت مستعدی کہا چکا ہے۔ خالی واسطے، ناموں کے وسیلے، ان کے گرد پھرنے کے بجائے اللہ کے نام کے حصار میں سرمست ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور اپنا پیغمبر اور اپنا رہنما تسلیم کر، اور قرآن جو کچھ کہتا ہے اس پہ سر خم تسلیم کر، اور رسول جو کچھ بتاتے اور دیتے ہیں اسے قبول کر لو۔ نہ جانے کب کیا وقت آئے گا، کئی انسان، کئی بچے، کئی ماحول، کئی ملک کے سلطنت ویران ہو رہی ہے، انسان کے ہاتھوں کو دنیا برباد ہو رہی ہے، نہ آسمان سے عذاب آیا، نہ پتھروں کی بارش ہوئی، نہ قحط پڑا، نہ سمندر سوکھے، نہ زمین سے ہرا بھراپن ختم ہوا۔ یہ انسانی ہے جو زمین کو آگ میں جھونک رہے ہیں، یہ وہ شرپسند بددیانت لوگ ہیں جو اللہ کی معمون زمین
جس کی اصلاح کر دی گئی، جو فساد سے پاک ہے، جس کو فساد سے دوچار کر دیا، ویرانوں میں تبدیل کر دیا، زمین کا پانی سکا دیا، بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ کر دیا، سلطنتوں کو ویران کر دیا، اور حیران کن حالات سے دنیا کو تباہ کر دیا۔ یہ اپنے مقصد کے خاطر، اپنے مفاد کے خاطر انسانیت کو تار تار کر دیا۔ یہ مالک و قہار اور جبار کے قہر سے بچنے کی ذریعے اللہ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ظلم اندھیر ہے، وقت تو آئے گا برابر، اللہ مدد ضرور کرے گا، اور اللہ اس امت کی رہبری کے لیے مہدی کو ضرور لائے گا، مگر اس کے لیے بھی وقت ہے۔ خالی امید لگائے، تانا باندھے ہوئے، نگاہیں باندھے ہوئے، ان پر ہی منحصر ہو کر بیٹھنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ حبل اللہ المتین، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے پاس ہے، سجدہ کرنے کے لیے ماتھا تیار ہو، رکوع اور قیام کے لیے وجود آمدہ ہو، تو اللہ ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن و سنت کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں عقیل میں بڑے درد رنج و الم کے ساتھ یہ مسائل اور یہ حالات کو دیکھتے ہیں، اندھیری راتوں کو فلسطین کی دیکھتے ہوئے، مسجد اقصیٰ کی تنہائی پہ ماتم کرتے ہوئے، اور معصوم اور نادار اور مفلس بچوں کے وجود پر غم گسار ہوتے ہوئے، کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو کہنا چاہتا تھا وہ حدیث اور قرآن آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اب میں آج کے بیان میں آپ لوگوں کے لیے جو روایات لائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لائی ہے، وہ حوالے یوں ہیں، سن لیجیے گا۔ احکام القرآن، تفسیر قرطبی جلد دوم صفحہ 69، تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 226، تفسیر فتح القدیر امام شوکانی جلد اول صفحہ 132۔ احادیث میں یہ حوالے غور فرمائیے گا۔ ابو داؤد حدیث 4284، عون المعبود شرح ابو داؤد جلد 11 صفحہ 373، مسند احمد بن حنبل یہ 30 صفحہ 36، ابن ماجہ مختصراً کتاب الفتن جلد دوم صفحہ 519، حدیث 4152، تاریخ کبیر بخاری جلد دوم صفحہ 346، ابن عدی الکامل میں جلد تیسری میں 1053 صفحہ نمبر، تذکرۃ الحفاظ رحبی جلد دوم صفحہ 463، العلل المتناہیہ صفحہ 48 پر، مستدرک حاکم جلد 34 صفحہ 558، اور ابن حبان الموارد حدیث 1880، صحیح جامع صغیر جلد تیسری صفحہ 22، حدیث نمبر 6610، ہلیۃ الاولیاء ابو نعیم جلد تیسری صفحہ 101، السلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد چوتھی صفحہ 39 اور صفحہ 40، حدیث 1529، البانی مشکات المصابیح جلد تیسری صفحہ حدیث نمبر 1501، مسند ابی یعلا صفحہ 66، مجموع زوائد حیثمی جلد 7 صفحہ 314، الاحسان جلد 8 صفحہ 354، الف اخبار اصبہان ابو نعیم جلد اول صفحہ 84، وحسن البستوی جلد اول صفحہ 301 کے مطابق، اور کئی احادیث کے دقینے میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں انعامت و استغفار سے بپناہ
عفو و درد اور شان و شوکت کی عظمت سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ اپنی پناہ میں ہم کو لے لے، اپنی طرف سے اپنی رحمت اور برکتیں ہم پہ نازل فرما، اور اللہ وقت آنے سے پہلے صدر کا موقع عطا فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، اہل ایمان کی جان و ماں کی حفاظت فرما، جن کی زندگیاں تخت و تاراج کی جا رہی ہے اللہ مخالفین کو نست و نابود فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اہل ایمان کو در بدر کا کر دیا، اہل ایمان کی اولادوں کو یتیم عورتوں کو بیوہ کر دیا، اللہ ان کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ ان کو آسمانوں سے قہر نازل کر کے زمین پھاڑ کر انہیں ہم کو سبق عطا فرما، نابود فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحمت اور کرم نازل فرما، اور مالک و مولا اللہ کے رسول کی سنتوں کی پابندی اور قرآن کی عظمت کی تعلق داری عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب